بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ثم نظر الی الخاتم علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمن به وکان للیہود فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا درہما علائیں یغرس لهم نخیلا الی آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، حضرت سلمان فارسی کا واقعہ چل رہا تھا کہ وہ فارس سے کس طرح مدینہ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح علامتوں پر پرکھا تھا۔ 3 علامتیں، ایک تو آپ سچے نبی ہوں گے تو صدقہ نہیں لیں گے، دوسرے ہدیہ قبول کریں گے، تیسرے آپ کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ تفصیل سے کل واقعہ آ چکا ہے۔ تینوں علامتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پرکھا۔ صدقہ لے کے گئے، آپ نے قبول نہیں کیا، ہدیہ لے کے گئے، آپ نے قبول فرما لیا۔ پھر جنت البقیع میں ایک بار آپ ایک جنازے پر تشریف فرما تھے اور وہ آپ کی پیٹھ کی طرف سے آتے جاتے تھے۔ حضور نے نور نبوت سے جان لیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لہذا پشت پر سے تھوڑا کپڑا سرکا دیا اور مہر نبوت ظاہر ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ فآمن بھی، اور جب پوری علامتوں پر آپ کو فٹ پایا، فآمن بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ اصلاً تو آزاد تھے، مگر کچھ تاجی لوگوں نے دھوکہ سے پکڑ کے ان کو غلام بتا کر کے مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے ایک بڑے مالدار آدمی سے بیچ دیا تھا۔ اسی کو کہتے وکان للیہود، اور وہ یہود کے لیے تھے، یعنی یہود کی غلامی میں تھے بظاہر۔ فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقضا وقضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنے اتنے پر خریدا، اتنے اتنے درہم پر۔ اصل میں کچھ دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا آنا جانا رہا، اب پتہ چلا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے آقا سے غلامی پر مکاتبت کا معاملہ کر لو، یعنی بدل کتابت دے کر کے اور تم اس کی غلامی سے چھٹکارا پالو۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے اپنے اس یہودی مالک سے 2 باتوں پر مکاتبت کا معاملہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ بدل کتابت کے طور پر یہ 40 اوقیہ سونا ادا کرے۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو اس طرح 1 اوقیہ 40 درہم کا اور پورے 40 اوقیہ یہ 1600 درہم ہوتے ہیں۔ بہت بڑی رقم تھی، 1600 درہم، 40 اوقیہ، وہ بھی درہم جو چاندی کا، یہاں 40 اوقیہ سونا ہے، 1 اوقیہ 40 درہم کا، سونا تو بہت زیادہ ہے، تو 1600 گویا کہ درہم اور اس کے اعتبار سے سونے کا جو بھی وزن ہو، 40 اوقیہ سونا بدلے کتابت میں دینا تھے۔ دوسری شرط یہ ہوئی کہ یہودی کا ایک باغ تھا، طے یہ ہوا کہ اس باغ میں سلمان فارسی 300 درخت کھجور کے لگائے، اور جب تک وہ کھجور کے درخت بڑے ہو کر پھل نہ دینے لگے اس وقت تک سلمان اس کی دیکھ بھال کریں، اس باغ کو پورے طور سے تیار کرے، 300 درختوں کے پھل آنے تک محنت کرتے رہیں۔ جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں گی تو حضرت سلمان غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔
40 اوقیہ کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ سونا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا حضرت سلمان کو دیا اور فرمایا کہ اس سے اپنے مالک کو 40 اوقیہ دے دو۔ حضرت سلمان نے کہا کہ یہ تو ناکافی ہے، اس سے 40 اوقیہ نہیں پورے ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اسی سے پورا فرما دے گا۔ چنانچہ معجزہ ہوا، اللہ نے ایسی برکت دی کہ اسی سے سب جب ادا کرنا شروع کیا تو پورے 40 اوقیہ سونا، اتنے سونے سے یہودی مالک کو حضرت سلمان فارسی نے ادا فرما دیا۔ 300 کھجور کے درخت کا جو واقعہ کہ وہ 300 کھجور کے درخت تنے تنہا حضرت سلمان کیسے لگاوے اور پورے سال بھر تک محنت کریں، اس میں پھل آویں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضرت سلمان کو لے کر یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان ایک ایک کھجور کا پودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں دیتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پودے لگاتے جاتے تھے۔ 300 میں 299 پودے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے لگا دیے۔ ایک پودا حضرت عمر فاروق وہیں ساتھ تھے، انہوں نے سوچا چلو میرا بھی حصہ لگ جائے، لہذا انہوں نے ایک پودا حضرت عمر فاروق نے چپکے سے اپنی طرف سے لگا دیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا ہوا کہ ابھی سال پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ سال کے اندر یہ جو 299 درخت کھجور کے لگائے گئے تھے، اس کا پورا باغ بالکل پھلدار ہو گیا، سارے درختوں پہ پھل آ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سال کے اندر وہ پورا باغ پھلدار ہو گیا۔ 299 درختوں پہ پھل آ گئے، لیکن ایک پودا جو حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے لگا دیا تو اس پر پھل نہیں آیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ معجزہ نبی ہی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس لیے جن درختوں کو نبی نے لگایا وہاں معجزہ کے طور پر پھل آئے، اور جس درخت کو حضرت عمر فاروق نے لگایا چونکہ ان کے لیے معجزہ نہیں، اس وجہ سے اس پر پھل نہیں آیا۔ اب سب لوگ حیران پریشان کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس درخت کو جس پر پھل نہیں آیا کس نے لگایا؟ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ، وہ درخت میں نے اپنے ہاتھ سے لگا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دو، اور پھر اس کی جگہ پر اپنے مبارک ہاتھ سے ایک دوسرا پودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ابھی تازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے درخت لگایا گیا، وہ بھی دوسرے درختوں کی طرح اسی طرح پھل دینے لگا، اور اس طرح پورے 300 درخت پھلدار ہو گئے اور باغ بالکل آباد ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی کو روایت میں بیان کیا کہ وَقَانَ لِلْيَهُودِ کہ حضرت سلمان یہود کے لیے تھے، یعنی بنو قریظہ کے ایک یہودی کا غلام ہو گئے تھے، تاجروں نے دھوکہ دے کر بیچ دیا تھا۔ فَاشْتَرَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا، یعنی مکاتبت کا معاملہ ہوا، اور بدل کتابت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکایا تو گویا کہ آپ نے غلامی سے انہیں آزاد کیا اور خرید لیا۔ بے قضا و قضا درہم، اتنے درہم، 40 اوقیہ سونا کا بتایا تھا۔ الا ان یغرس لهم، اس طور پر کہ وہ یعنی سلمان فارسی یہودیوں کے لیے کھجور کا باغ بوئیں گے، کھجور کا باغ گاڑیں گے، لگائیں گے، جیسا کہ 300 درخت لگانے کی شرط ابھی تفصیل سے بتائی۔ فَيَعْمَلُ سلمان فی، اور سلمان اس میں عمل کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، حتیٰ تطعیمہ،
یہاں تک کہ وہ باغ پھل دینے لگے. تطعیم اطعام سے اس کے معنی کھانا کھلانا، لیکن جب درخت اور باغ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے تو اطعام اسمار کے معنی میں، حتی تطعیم حتی تثمر کے معنی میں، یعنی وہ سلمان اس باغ میں محنت کرتے رہے، عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ تطعیم تثمر، وہ کھجور کا باغ پھلدار ہو جائے، یعنی پھل دینے لگے. فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخل کھجور کے پودوں کو گاڑا، روپا، لگایا. الا نخلۃ واحدہ، سوائے ایک کھجور کے پودے کے. غرس عمر، جسے حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے گاڑ دیا تھا، لگا دیا تھا. فحملت النخل من عامها، پس پورا باغ اسی سال پھلوں سے لد پد گیا. فحملت حاملہ ہونے کے معنی میں نہیں ہے، پھلوں سے لد جانا، یعنی وہ باغ پھلوں سے لد گیا، بوجھل ہو گیا، یعنی سارے درختوں پر پھل آ گیا. من عامها، اسی سال. ولم تحمل نخلا، اور ایک کھجور کا درخت یہ لدا نہیں پھلوں سے، یعنی اس پر پھل آئے ہی نہیں، بے ثمر رہ گیا. فقال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما شان هذه نخلا، کہ اس کھجور کے درخت کا کیا حال ہے، یعنی اس کو کیا ہوا، اس پر پھل کیوں نہیں آیا. فقال عمر یا رسول اللہ، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، انا غرستها، کہ اس درخت کو میں نے گاڑا، میں نے بویا تھا. فنزعها رسول اللہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑ کے ہٹا دیا. فغرسها، اور اس کی جگہ دوسرا کھجور کا پودا لگایا، گاڑا، بو دیا. فحملت من عامه، اور حضور کی برکت سے معجزہ کہ وہ درخت بھی اسی سال پھل سے لد گیا، یعنی اسی سال پھلدار ہو گیا. یہ پورا واقعہ ہے جس میں ثم نظر الی الخاتم علی ظہر رسول اللہ، کہ حضرت سلمان فارسی نے اس مہر نبوت کی طرف نظر کی، اس کو دیکھ لیا جو حضور کی پشت مبارک پر تھی. یہ ترجمۃ الباب سے متعلق عبارت ہے، اور اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے، یعنی عنوان جو حضور کی مہر نبوت کا تھا، اس پورے واقعے میں حضور کی پشت پر مہر نبوت کے دیکھنے کا ذکر ہوا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پشت مبارک پر تھی. تفصیل ماقبل میں آ چکی ہے کہ وہ کیسی تھی، کس رنگ کی تھی. مزید آگے روایتیں آئیں گی. یہ پوری روایت لمبی تھی، ختم ہو گئی. آگے دوسری روایت ہے جس روایت میں حضرت ابی نضرہ عوفی کہتے ہیں کہ میں نے سال تو ابا سعید الخدری، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بارے میں پوچھا تھا. عن خاتم رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بارے میں پوچھا تھا. یعنی مراد لے رہے ہیں، یعنی جو مہر پوچھا تھا اس سے مراد مہر نبوت ہے. مہر نبوت خاتم انگوٹھی کے معنی میں بھی، لیکن یہاں انگوٹھی مراد نہیں ہے بلکہ مہر نبوت ہے. اس لیے اشتباہ جو ہو رہا تھا اس کو دور کر کے آگے یعنی خاتم النبوہ مراد لے رہے ہیں مہر نبوت. مہر نبوت کے بارے میں پوچھا. فقال کان فی ظہرہ بضعۃ ناشزہ، چنانچہ انہوں نے فرمایا، یعنی ابو سعید خدری نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بضع، گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، ناشزہ جو اٹھا ہوا تھا، گوشت کا ایک ٹکڑا ابھرا ہوا تھا. یہاں روایت میں اس مہر نبوت کی جسامت ساخت کو بتایا گیا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، ناشزہ جو ابھرا ہوا تھا، اٹھا ہوا. بضع گوشت کے ٹکڑے کو کہتے، ناشزہ مرتفعہ کے معنی میں گوشت کا ٹکڑا یہ اٹھا ہوا تھا، ابھرا ہوا تھا، یعنی جس کو گلٹی بولتے ہیں. اور ماقبل میں اس پر پورا کلام تفصیل سے ہو چکا ہے. انشاءاللہ بقیہ روایت آگے آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں فی ظہری بضعۃ ناشزہ ہے روایت میں، بضع گوشت کا ٹکڑا، ناشزہ مرتفعہ یعنی اٹھا ہوا بلند حصہ گوشت کا. یہ مہر نبوت کی بناوٹ اور ساخت تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.